الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین شہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او کما قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب وجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں محبت و نظارہ پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین، آج کے درس قرآن میں موضوع ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کے روشنی میں ذات ذی وقار نبوت اور رسالت، نبی ایک ایسی صفت ہے، نبوت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ریاضت اور محنت سے، مجاہدے سے، کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں کہ جس میں ہم محنت اور کوششوں سے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں، جیسے حافظ قرآن ہے تو کوئی حافظ قرآن بننا چاہے تو اسے محنت کرنی ہے، روزانہ وہ قرآن یاد کرے، ایک دن آئے گا وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ تو یہ محنت سے، کسب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ یاد رکھیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، کسب محنت، وہبی ہے، وہب عطائی۔ اسی سے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے وہاب، انک انت الوہاب۔ وہاب کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں وہاب۔ تو وہبی دی جانے والی چیز جو دی گئی ہو، تو نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، نبوت ایک ایسا منصب ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی جملہ یاد رکھیے گا کہ نبی نبأ سے مشتق ہے۔ نبأ عربی زبان کا لفظ ہے، نبأ کہتے ہیں خبر کو، اور اس کی جمع آتی الانباء، بہت ساری خبریں۔ کسی زمانے میں پی ٹی وی پہ ہمارے یہاں خبریں آتی تھیں، بچپن میں ہم نے جو ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ یہ عربی میں خبریں آتی تھیں، تو اس میں آتا تھا الانباء، خبریں آتی تھیں الانباء۔ یہ الانباء جو تھا یہ اسی نبأ کی جمع ہے، الانباء، نیوز، بہت ساری خبریں ہیں۔ تو نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے نبوت۔ تو نبوت اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی ہے جب ضرورت پڑی، جب ضرورت نہیں ہوتی تو خواہ اللہ نبی نہیں بھیجتا۔ اربوں کھربوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش لوگوں کو پسند کیا، منتخب کیا۔ اب جملے پہ غور کیجیے گا، وہب ہوا، کسب نہیں ہوا، درخواستیں جمع نہیں کی، لائن نہیں لگائے گئے ویکسینیشن کی طرح، یا جناب ناظرہ میں آپ اپنے شناختی کارڈ کی طرح، یا کہیں پر آپ کو CSS کے ایگزامز آ جائیں تو اس میں آپ جا کے اپنے CV کو جمع کروا دیں کہیں پر کوئی جاب کے لیے۔ ایسا نہیں تھا، بات سمجھ رہے؟ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر تھے ان کو منتخب فرمایا۔ اب یہ لوگ جو تھے 1,24,000 کم و بیش، یہ کائنات کے عظیم ترین انسان تھے،
سلیکٹڈ لوگ تھے جن کا انتخاب اللہ نے کیا. غور کر رہے ہیں آپ, نبی کا انتخاب اللہ نے کیا. اور اگر ہمارے پر چھوڑ دیا جاتا, اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تھوڑی سی یہاں پر ان بنیادی باتوں کو لے کر چلیے, پتہ کیا ہوتا, اللہ نے کیوں رکھا ایسا. نبوت اپنے ہاتھ میں رکھا, اپنے پاس رکھا, جسے چاہا اسے نبی بنایا. بندوں کو نہیں دیا کہ چلو بھائی تم خلیفہ جیسے خلفاء بناتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب, آپ ٹیچرز ڈھونڈ لیتے ہیں, استاد ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ سیاسی میدان کے اندر آپ اپنے وزیر ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ ووٹ ڈال کر. اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ جمہوریت ہے, جس کو زیادہ ووٹ ملتے تو وہ نبی بن جاتا. اور کیسا بنتا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں کہ بندے تو بڑا غلط کر دیتے. اگر ان کے ہاتھ میں دیا جاتا تو یہ تو اپنے مفادات کے چکر میں وہ تو اپنے چودھری کے گاؤں کے چودھری کو بنا دیتے, یا کسی رئیس زادے کو بنا دیتے, یا کسی جناب امیر زادے کو بنا دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ ایک امانت تھی اور یہ ایک ہدایت کا سلسلہ تھا اور انسانوں تک میری ہدایت پہنچنی تھی, اس لیے تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دوں, تم اس کا انتخاب کیسے کرو گے, تم کمزور لوگ تھے, اس لیے ہم نے اس کا انتخاب خود کیا. اور ہم جب انتخاب کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بندے کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا 1,24,000 پیغمبروں کا. اس کے بعد پھر ان 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ نے انتخاب فرمایا 313 رسولوں کا کہ ان میں سے رسول کون بنیں گے. تو پھر اللہ نے نبی میں سے, انبیاء میں سے 1,24,000 میں سے 313 کا انتخاب فرمایا جو رسول تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 میں سے انتخاب فرمایا اولو العزم پیغمبروں کا جو 5 تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ انتخاب ہوتا چلا گیا. اب ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں کون کون تھے؟ حضرت ابراہیم, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 منتخب شدہ لوگ تھے جو اربوں لوگوں میں سے 1,24,000, 1,24,000 میں سے 313, پھر 313 میں سے 5 اولو العزم. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان 5 میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے جو آخری نبی ہو. تو ان 5 میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے آخر میں آئے گا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو دیکھیں آپ, انتخاب اربوں انسانوں میں سے کیا گیا اور پھر ایک انسان اور ایک عظیم الشان انسان اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. محققین نے بیان فرمایا, ہم جب کتاب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب اللہ کے مطالعے سے ہمارے سامنے جو صورتیں سامنے آتی ہیں کہ نبوت کی ضرورت کب پیش آتی ہے, نبوت کیوں بنائی اللہ نے, نبی کب ضرورت پڑتی ہے, نبوت کی ضرورت کب پڑتی ہے, نبی کب آئیں گے. چونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ضرورت کے مطابق اللہ نے نبی بھیجے اور بغیر ضرورت کے خواہ مخواہ اللہ پیغمبر نہیں بھیجتا, تو اب ضرورت کب ہوتی ہے. تو محققین نے قرآن کے مطالعے سے 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے یہ بنیادی تمہید کو سمجھ لیں گے تو مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. نمبر 1, کسی قوم کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو اور دوسرے نبی کا پیغام بھی اس نبی تک, اس قوم تک نہیں پہنچا ہو, یعنی اس قوم تک اللہ کا کوئی پیغام نہیں آیا ہو. تو ضرورت تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, اللہ نے نبی بھیجے, انبیاء بھیجے. اچھا, دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں. اب یہاں پر اس صورت کو سامنے رکھیے کہ کسی قوم کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو تو پھر نبوت کی ضرورت پڑے گی. اب میں یہاں پر ختم نبوت کی دلیل دیتا چلوں کہ ضرورت پڑتی کہ کسی قوم کے پاس کوئی نبی نہ گیا ہو یا پیغام نہ پہنچا ہو, لہٰذا اب نبوت کی ضرورت پڑی. لہٰذا جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کائنات میں کوئی حصہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں تک آپ کا پیغام نہ پہنچا ہو, لہٰذا نبوت کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. ضرورت تھی نا جب پیغمبر آتے تھے, نہیں سمجھ رہا. حضرت
یوسف علیہ السلام مصر کی طرف آئے، موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، وہاں سے آپ تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے لیے آئے۔ مختلف جگہوں پر ایک خاص حصوں میں پیغمبروں کو بھیجا گیا، آپ فلاں جگہ پہ جائیں، آپ وہاں کے نبی بنائے گئے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ فلاں علاقے میں، آپ عرب میں جائیں، مبعوث آپ عرب میں ہوئے، لیکن ساری کائنات کے لیے مبعوث کیے گئے۔ کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہو، لہذا کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ضرورت کہ گزرے گئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو، یعنی جو پیغمبر پہلے آئے تھے نا اس قوم کے پاس، اب اس قوم کے پاس وہ تعلیمات بھلا دی گئی، یا اس قوم نے اس کو ضائع کر دیا، یا اس قوم نے اس میں تحریفات کر دی، تبدیلی کر دی، تو اب نیا نبی آئے اور بتائے کہ بھائی یہ پیغام ایسا نہیں، ایسا تھا، یہ پیغام کے اندر جو تم نے تحریف کی ہے یہ اللہ کا پیغام نہیں تھا، یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ، ضرورت تھی نا وہاں پر پہلے قوموں میں، اب اس قوم میں دیکھیں، اس امت میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس قرآن میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ قرآن بالکل من وعن ویسے ہی موجود ہے، کلمہ ہمارا ویسے ہی موجود ہے، نمازیں ہماری ویسی جیسے رسول اللہ نے بتائی تھی ویسے ہی پڑھی جا رہی ہیں، حج کے ارکان وہی ہیں جو رسول اللہ نے ادا کیے تھے، روزے دیکھ کر ویسے ہی ادا کیے جائیں گے رمضان کے مہینے میں۔ کوئی یہ نہیں کہتا 1400 سال کی تاریخ کے اندر کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ رجب میں رکھے جائیں، لہذا یہ دین پورا کا پورا محفوظ تھا۔ جب پورا محفوظ ہے تو پھر بتائیں کسی نئے نبی کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ سمجھ رہے بات کو؟ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات جائے کہ نئے نبی کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ جب پیش آئے گی تو بات کی جائے گی نا، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ذلی، بروزی اور پھر احمدی اور مرزائی اور فلاح اور بہائی اور جا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ جب اللہ نے اپنا نظام مکمل کر دیا تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ تیسری صورت، گزشتہ نبی کے ذریعے قوم کو تعلیم مکمل نہ ملی ہو، یعنی لیٹ سپوز ایک پیغمبر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور مجھ تک یہ پیغام آیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، بقیہ جو پیغام آئے گا وہ دوسرے نبی لے کر آئیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ضرورت تھی نا کہ ایک نبی سے اللہ نے قوم کو کچھ پیغام بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی، اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی مکمل نہ ہوا ہو وہ دین، اس کی تکمیل نہ ہوئی ہو۔ توجہ ہے آپ کی بات پر، غور کر رہے ہیں آپ؟ مکمل جب نہ ہوا ہو تو نیا پیغمبر آئے گا، اس کو مکمل کرنے کے لیے کہے گا پہلا پیغام یہ تھا، اب میں یہ لے کر آیا ہوں۔ لیکن جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں تو اللہ جل وعلا شانہ نے آپ پر وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے بارے میں یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ وہ کون سی آیت تھی؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مجھ پر مکمل فرما دیا ہے۔ اب بتائیے آپ، جب دین مکمل ہو گیا، جب دین کے اندر کچھ کمی رہی نہیں تو اب نیا پیغمبر آئے گا تو اس دین کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکمال دین تو آپ کی ذات پر مکمل فرما دیا۔ لہذا حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر، وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے پورے دین کو جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا آپ پر لا کر مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں کوئی کمی ہے ہی نہیں جو نیا نبی آ کر اس کمی کو پورا فرمائے گا، اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات، نبی کے ساتھ اس کے مدد کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔ کام نہیں سنبھل رہا، قوم بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، آپ کی مدد کے لیے اسی زمانے میں آپ کے بھائی کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ہارون علیہ السلام کو۔ یہ قرآن کے میں مغز دے رہا ہوں آپ کے سامنے، عرق، یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کا خلاصہ ہے جو انبیاء کے حوالے سے، جیسے قرآن میں ہے یا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ ہارون علیہ السلام کو، چونکہ پیغمبر جو تھے ان کا ان کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ وسیع تھی، ان کا کام بڑا وسیع تھا، اس لیے کام کے لیے کہا کہ میری مدد کے لیے ایک اور پیغمبر دیا جائے، تو حضرت ہارون علیہ السلام۔ اب مجھے بتائیے آپ اس بات کو ہم رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی مدد کے لیے
آپ کے مددگار کون ہونے چاہیے تھے؟ ذرا میرے ساتھ چلیے. آپ کے مدد کے لیے آپ کے زمانے کے لوگ چاہیے تھے نا، صحابہ چاہیے تھے نا، خانوادہ نبوت کے لوگ چاہیے تھے نا. کام بڑا ہے، عالمگیر کام ہے، پوری دنیا میں پیغام پہنچانا ہے. اللہ میں اکیلے کیسے کروں؟ تو جب یہ ضرورت اس زمانے میں تھی تو یہ ضرورت پورا کون کرتا؟ صحابہ کرتے، اہل بیت کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو نبی بناتا تاکہ ان کی مدد کرے. تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی صحابی نبی نہ بنا تو بعد میں کوئی امتی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ حسین نبی نہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد کا یہ بروزی ذلی یہ بیت الخلا ٹوائلٹ میں مرنے والا یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ نبی بننے کی اگر ضرورت تھی، اور حضور نے خود فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، فرمایا نا. تو چونکہ وجہ کیا تھی، ریزنز کیا تھے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی کافی تھے. آپ کی دعوت اتنی ہماگیر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دعوت کے اندر اتنی اللہ رب العزت نے برکت اور روحانیت رکھی تھی، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ تھی. پھر خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے ہیں، کہا کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتا. صحابہ کہتے تھے. تو حضور علیہ السلام کے بچپن میں جو اولاد تھی وہ سب کے سب اللہ کے پاس واپس تشریف لے گئی، کوئی جوان نہیں ہوئی. یہی وجہ تھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا گیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اچھا ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ یہاں سے گفتگو کو میں آگے لے کر چلتا ہوں. قرآن کریم کے کچھ آیات آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم اور حدیث ان دونوں کو سامنے رکھیے. جو وحی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے. دو. ایک قسم وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی متلو، میم تے لام واو، تلاوت سے تلایت. متلو تلاوت کی جانے والی وحی وہ ہے قرآن. اور ایک وحی کی قسم ہے وحی غیر متلو. وحی غیر متلو کیا مطلب ہے؟ کہ ہے وہ بھی وحی لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ حدیث. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کو بھی آپ اس معنی میں لیں کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ دو ہیں. ایک تو وہ جو اللہ کے رسول نے کہا یہ قرآن ہے، تلاوت کی جائے گی، وحی مطلوب. اور ایک حدیث ہے وحی غیر مطلوب. اب دیکھیے نبی جو بات کہتے ہیں، حدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیا وہ اپنے جانب سے کہتے ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم، کہ یہ نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی وہ بولتا ہے. تو جب وحی آتی ہے وہ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی ایک ہو گئی قرآن اور ایک وحی ہو گئی حدیث. لہٰذا اگر ہم حدیث کی بات بھی کریں تو یہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر مطلوب ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب پچھلے نبی کی کتابوں میں تو جو علاج مخصوص علاقے کے تھے تو ہمارے بیماری جو ہے پھیل رہی ہے تو اب نبی کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے قطع برید ہو گئی ہیں، اس لیے جو ہے نا نئے نبی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. حالات خراب ہو گئے، لوگ جو ہیں بے راوی کا شکار ہو گئے ہیں، لہٰذا کوئی نیا نبی آ کر اس کام کو کرے گا. تو بھائی دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی دوا میڈیسن استعمال نہ کرے، کوئی میڈیسن استعمال نہ کرے اور علاج نہ ہو تو کیا دوا کا قصور ہوگا؟ تو آپ تو دوا کھا ہی نہیں رہے. آپ دوا جب کھائیں گے نہیں اور کہیں میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو دوا کا قصور ہے یا دوا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دوا کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. دوا ٹھیک ہے، ایکسپائر بھی نہیں ہے، لیکن کھانے والا کھا نہیں رہا. اسی طرح آج اگر کوئی ہندو، عیسائی، سکھ یا دیگر اپنے غیر مذہب والے
وہ اگر اس دوا کو استعمال نہ کرے تو دوا کا قصور نہیں ہے، بندے کا قصور ہے، دوا کھا کیوں نہیں رہا۔ بات سمجھ رہے؟ اس زمانے میں جو حالات سے ہم دو چار ہیں، اس میں ہمیں کچھ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ آج سے نومبر کی بات ہے 2018، چائنا کے ایک علاقے کے اندر ایک وائرس آیا، اور وہ وائرس اس کو کووڈ کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ ماسک لگاتے تھے تو بڑے عجیب سے لگتے تھے۔ کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں کوئی ماسک لگاتا تھا، یہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، دور کی بات نہیں ہے، 4 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات، 2018 کے اوائل میں کوئی ماسک لگا کر گھومتا تھا تو کیا بولیے آپ، لوگ اس کو عجیب سی نگاہ سے نہیں دیکھیں، یار یہ ماسک بڑا سینسیٹیو آدمی ہے، ماسک لگا کے گھومتا ہے۔ اس وقت مایوب سمجھا جاتا تھا 2018 کے ابتدا میں، لیکن جب کووڈ آیا تو اب جو ماسک نہیں لگاتا اس کو کہتے ہیں ماسک لگاؤ، فرق پڑا۔ حالات نے آپ کو چینج کیا، مائنڈ سیٹ چینج کیا، بولے نیا کیوں کیا کہ وائرس آ گیا، اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہیں۔ ایسے ہی اس صدی میں ایک وائرس آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا 30 جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، سب کے سب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 حضور نے خبر دی ہے۔ جب خبر دی تو حضور کی خبر سچی۔ حضور کے زمانے میں 3 اشخاص نے، ایک عورت تھی اور 2 مرد تھے، حضور کے زمانے میں اعلان نبوت کر دیا۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چلا ہے۔ ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب، ایک کا نام تھا طلحہ اسدی، اور ایک عورت تھی اس کا نام تھا سجا بنت الحارث۔ یہ 3 تھے جنہوں نے نبوت کا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے 30 ہوں گے، خبر دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کی بات سچی ہے کہ میرے نبی کے بعد پیغمبری کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ لوگ کریں گے۔ انڈیویجول کرتے رہے لوگ۔ بادشاہ نے وقت میں سزائیں دی، اندلس غرناطہ میں کچھ جو ہے بنو امیہ کی حکومت تھی، اس میں لوگوں نے کیا۔ ایک شاعر گزرا ہے بہت، یہ کلیدہ تاریخ ہے، اس پہ کلام کریں تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن چند میں چیدہ اشخاص اور ذوات کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں عربی کے درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے المتنبی، ایک کتاب ہے، عربی ادب کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، انڈیویجول کیا، انفرادی کیا، لیکن جھوٹے نبوت کا جو دعویٰ کیا گیا ان میں جو سب سے منظم دعویٰ کیا ہے اور بہت ہی پلانٹڈ دعویٰ کیا ہے، وہ اس صدی کا بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے منظم دعویٰ کیا ہے، اس کا دعویٰ بڑا منظم ہے، اس کے پیچھے پوری مشینری ہے، اس کے پیچھے پوری حکومتیں ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے جب حکومتیں کسی کے پشت پناہی کرتی ہیں تو اس وائرس کا اثر بڑھ جاتا ہے، اور یہ وائرس بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ یہ ایک تحریک کی شکل اس نے اپنے جتھے کے جتھے بنا لیے۔ لہذا اس صدی میں ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے 2 چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ کیا مائیں پڑھاتی ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہر ماں پڑھاتی ہے اپنے بچوں کو۔ اچھا، ہم اپنے مدرسوں میں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب من پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے آگے ہم چلتے ہی نہیں جب تک کلمہ بچہ یاد نہ کرے۔ یعنی ہمارے یہاں مزاج ہے کہ اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں۔ پہلا کلمہ اپنے بچوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو لفظ ہے وہ اللہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، تو ہم کلمہ سکھاتے ہیں۔ اس صدی میں آپ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو
جس طرح کلمہ یاد کروایا نا، ایسے ہی آپ نے لا نبی بعدی، جیسے ماسک لگا رہا ہوں نا، ضرورت ہے وائرس سے بچنے کے لیے، تو وائرس سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان بچوں کو ایسے ہی سکھا دیں جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بچوں کو بتائیں لا نبی بعدی، بیٹا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہتے ہیں لا نبی بعدی، بچوں کو یاد کروا دیں، بس اتنا کر دیں آپ بچوں کو، تو زندگی بھر کے لیے پھر کوئی وائرس اس کو یہ ویکسینیٹ کر دیں ان کو. آج کے زمانے کے حوالے سے ویکسینیٹ ہے، وی آر ویکسینیٹڈ کہتے ہیں نا، تو آپ اپنے بچوں کو کیا آپ نے ویکسینیٹ کیا اپنے بچوں کو، تو آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بچوں یاد کرو گے، بولے لا نبی بعدی، بولے یاد رکھیں گے، اگلی دفعہ آؤں گا تو سنائیں گے آپ، لا نبی بعدی بولیے، لا نبی، آپ لا نبی بعدی. ایک تو یہ والی حدیث مبارکہ بچوں کو آپ نے یاد کروانے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ اور ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر لیں گے اس وائرس سے. اور دوسرا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 یاد کروا دیں آپ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 یاد کروا دیں. جیسے انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کو پتہ ہے یہ حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات ہے نا، پڑھائی جاتی ہے نا، میرے خیال 9 میٹرک میں بھی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس طرح یاد کرواتے ہیں. ایسے ہی اپنے بچوں کو یاد کرنا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت نمبر 40 آپ بچوں کو یاد کروا دیں، چلتے پھرتے یاد کروا دیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، بچے کو ذہن میں بیٹھ جائے گی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ 2 میں نے آپ کو کہا، ایک مہینے کا ہے، کیا کہتے ہیں وہ 2 ویکسینیٹڈ کر رہے ہیں نا، ہاں پہلا ڈوز اور دوسرا ڈوز، تو آپ یہ 2 ڈوز لگا دیں اپنے بچوں کو. تو انشاءاللہ عز و جل آپ زندگی بھر کے لیے ٹینشن فری ہو جائیے گا کہ آپ کے بچے کو کوئی شخص آ کر کے ختم نبوت کے حوالے سے اس کے ایمان اور عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکے گا، چونکہ آپ نے بیسک اس کے ذہن کے اندر ڈال دیا ہے. تو ما کان محمد ابا، ویسے بزرگوں کی صحبت کے فضائل بتاؤں نا، یہ فضیلت ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ جب ہم کرتے ہیں تو فاتحہ میں کیا ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کیا پڑھتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا. یہ بزرگوں کی صحبت، بزرگوں نے تو ہمیں بچپن سے سکھا دیا ہے، فاتحہ میں سکھا دیا ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھا کرو. تو آپ بتائیں بزرگوں نے کب سے دیکھا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا تو ہر ایک فاتحہ میں جب فاتحہ کرو گے یہ آیت پڑھتے چلے جاؤ. تب بتائیں جو لوگ صحبتوں میں بیٹھے، جن لوگوں نے اپنا تعلق جوڑا، خدا کی قسم وہ بہک نہ سکے. جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تھوڑا سا بھائی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، مطلب جو ہے وہ بچہ ہے نا، او لیولز کر رہا ہے، دین دنیا کا تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہمارے سب چلتا ہے. ہم نے کبھی بھی کوئی جگہ پر اپنے بچوں کو دیکھا نہیں کہ ہمارے بچے پڑھ کہاں رہے ہیں، کس کے پاس پڑھ رہے ہیں، صحبت کیا ہے اس کی. اگر اس کے ٹیچر نے کہ یہ کیسے ہمیں واردات ملی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ آپ کے پاکستان کے اندر یہ اس کی پشت پناہی ہے نا، تو اس پشت پناہی کا نتیجہ کیا ہے کہ کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر قادیانی باقاعدہ طور پہ آپ کے یہاں لیکچرار اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اسلامیات کے لیے. اب جب اسلامیات پڑھائیں گے تو اپنا عقیدہ پڑھائیں گے، تو اس لیے ہمیں آنکھیں کھول کر، کان کھول کر اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے ہمیشہ. یہ کیوں کیا انگریزوں نے، اس کو پلان کیوں کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کو پلان کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کے 2 مقاصد تھے. مقصد نمبر 1، اس نے کیا کیا مرزا غلام، پہلے تو اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، حدیث پڑھنے والا ہوں، حدیث کی تشریحات توضیحات کرنے والا ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں ملحد ہوں، پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے میں وہ ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں امام مہدی ہوں.
اس طرح اس نے جو ہے بہت سارے کلا بازیاں کھائیں، پہلے محدث بنا، پھر یہ بنا تو وہ بنا، پھر آخر میں آ کر اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اور میرے ناقص مطالعے کے مطابق اس نے اپنی بعض کتاب کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا۔ یعنی دعوے رکتے نہیں ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، دعوے کا جو معاملہ ہے نا، ہمارے یہاں تو برصغیر ہے نا، برصغیر میں تو دعوے بہت کیے جاتے ہیں، دعوت کوئی بھی کر لے۔ آپ یہ نہ دیکھیں اس کے ارد گرد لوگ کتنے جمع ہیں، آپ دعوے کا زمانہ ہے، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے اس زمانے میں، تو نہیں سمجھے کوئی روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کوئی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، تو دعوے تو بہت کر رہے ہیں۔ تو اسی میں ایک دعویٰ یہ بھی کر دیا گیا کہ بھائی پہلے زمانے کے اندر کہ میں نبی ہوں، اس نے دعویٰ کر دیا معاذ اللہ۔ اچھا، نبی کا دعویٰ کرنے کے بعد معاذ اللہ اس کا حال کیا تھا اس شخص کا؟ اس نے دو چیزیں جو انگریزوں سے کی تھیں باقاعدہ طور پر میری معلومات کے مطابق، سیالکوٹ کے اندر ڈی سی کے پاس انٹرویوز ہوئے، اس انٹرویوز کے اندر کیا کیا گیا، بلکہ میں یہاں تک عرض کروں کہ سر سید احمد خان تک کے نامینیٹ کیا گیا تھا کہ آپ نبی بن جائیں، یہ وائس رائے کی طرف سے اور جو یہ یورپ کی طرف سے یہ آیا۔ بات سمجھ لیں، نوجوانوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کو بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ اس کو نبی بنایا جائے، اس نے کہا نہیں بھائی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، میں تو اس چیز کو بالکل نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے ایکسکیوز کیا اس چیز سے، بعد وہ کسی اور طرف بھی چلے گئے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ معجزات کے منکر تھے وہ سر سید احمد خان، وہ جو معجزات جتنے بھی قرآن کریم کے اندر آئے، جنات کا انکار کر دیا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو تخت پر سوار ہو کر جاتے ہیں اس کا انکار کر دیا، یہ ساری باتیں پڑھے لکھے لوگوں میں جب آپ بیٹھیں تو آپ طلباء ہیں ماشاءاللہ، آپ جا کر دیکھیں، اس کو ریئلائز کریں، دیکھیں تحقیق کیا ہے۔ ہر ایک پر ایمان نہیں لانا، نہیں سمجھ رہے آپ، ہر ایک پر ایمان نہیں لانا نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کھانسی کا بہترین علاج کروں گا، آپ کہیں یار ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، کھانسی کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں، آپ گئے ان کے پاس، آپ نے کہا کہ صاحب وہ میرے بیٹے کو کھانسی ہے، تو کہا ہاں میں علاج کروں گا، تو کیا کیا کھلانا چاہیے؟ کہا کہ یہ شربت ہے، اس میں ایک قطرہ شراب کے ڈال دیتا ہوں، اس سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایمان لے آئیں گے اس پر؟ کیا آپ اپنے بچے کو ایک قطرہ شراب ڈال کر آپ کھانسی کا علاج کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیا آپ ایمان کا مسئلہ ہے؟ آپ ہر بات ڈاکٹر کی نہیں مان سکتے، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ اسلام کے اپنے دائرہ کار ہیں، ہم اس کے اندر رہ کے کام کریں گے۔ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، شریعت کے اندر رہ کے علاج کرو گے تو بات کرو گے۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح ہر آدمی کی جبہ و دستار اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم ایمان تو نہیں لے آئیں گے، لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ڈی سی کے آفس کے اندر سیالکوٹ کے اندر باقاعدہ طور پر درخواستیں جمع ہوئی، اس میں اس نے بھی جا کر جمع کروایا، غلام احمد قادیان کا رہنے والا، اس کا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم نبی بنو۔ اب پہلی گفتگو میری چلی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں نبوت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، نبوت محنت سے نہیں ملتی۔ تو یار لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے، آج لوگوں کے عقل پہ پتھر پڑ گئے کہ کیسے نالائق آدمی۔ چلو آپ کو یہ ساری باتیں نہ سمجھ میں آئے، کبھی آپ نے سمجھا کوئی کانا نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو اللہ بے عیب پیدا کرتا ہے یار، اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ نبی تو اتنا بے عیب ہوتا ہے کہ اس کے جسم پہ تو اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں سایہ، میں نبی کا سایہ ہوں۔ اللہ نے تو نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا تھا، تو اپنے نبی کے سایہ بول رہا ہے۔ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں اس نے وہ چیزیں گھڑی، اور پھر آپ کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو کم سے کم یار عقل والے پیسے پڑھے لکھے لوگ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا کے میرے بھائی میری بہنیں سن رہی ہوں، آپ ابھی غور تو کرو، لیٹرین میں ٹوائلٹ میں مرنے والا انسان پر ایمان لانا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنا، باز آ جاؤ۔ کیا ہو گیا ہمارے عقلوں کو؟ ہمارے عقلوں پہ پتھر پڑ گئے، یعنی کہ کوئی اور انسان نہ ملا جو بیت الخلا میں مرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا راندی درگاہ تھا کہ بیت الخلا کے اندر غلاظت کے ڈھیر کے اندر اور اس میں لٹ پٹ ہو کے مر گیا۔ کیا کوئی معاذ اللہ خاکم بدہن کوئی نبی ایسا ہوتا ہے؟ آج ہمیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کے پیروکاروں کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے جتھے بنائے، باقاعدہ طور پر اس نے کام کیا۔ ایک بڑی وہ بات ہے، ڈیٹیل ہے اس کے اندر، لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے یہ کام کیا،
اور دو کام اس کے مقاصد دو تھے. نمبر 1، اس نے آ کر کہا انگریز سرکار کے ساتھ بے وفائی کرنا ایسا ہے جیسے اللہ رسول سے بے وفائی ہے. اس نے یہ کہا، یہ اس کا پہلا کام تھا، اس کا مقصد. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کے؟ دوسرا مقصد اس کا کیا تھا؟ دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ کہا کہ دیکھیں بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دیں گے، سب ٹھیک ہے، لیکن بھائی میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں نبی ہوں، اور میں نے جہاد کو حرام کر دیا ہے. جہاد کو حرام کر دیا سر. یہ دو مقاصد تھے اس کے آنے کے. جو انگریزوں نے پلان کیا تھا کہ انگریز کا وفادار بن جاؤ، اور دوسرا انگریز کے وفادار بننے کے ساتھ ساتھ جہاد جو انگریز کے خلاف ہونا تھا، جب یہ نبی بن کر اس کو کہہ دے گا یہ حرام ہے تو مسلمان تلوار اٹھائے گا ہی نہیں. لہذا انگریزوں کو شیلٹر مل گیا کہ بھائی اب مسلمان تو نبی کے چکر میں آ کر کے وہ تو جناب اب ہم پر ہاتھ ہی نہ اٹھائیں. اب ہمارے یہاں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا تو جہادی ہے. اب الفاظ کبھی غور کرتے ہیں کہ الفاظوں کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ آپ کی بات کہاں تک جاتی ہے. یہاں تھوڑا جملے استعمال کرنے میں خوف خدا بھی پیدا کرو. ہم کہتے ہیں کہ جہادی ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں خیریت ہے مولانا، کیا جہادی ہو گئے ہو؟ تو یہ جو میرا انداز ہے یہ تنزیہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے کہوں خیریت تو ہے اور داڑھی واڑی رکھی ہے اور جہادی ہو گئے ہو کیا؟ تو یہ کوئی تحسین تو نہیں کر رہا میں ان کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کیا ہو گیا تو جہادی کیوں بن گئے ہو. یہ ایک عام ہمارا ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ کوئی شخص اگر جہاد کی بات کرے یا جہاد کو پرموٹ کر رہا ہو یا جہاد کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں تو جہادی ہو گیا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور نے 27 جنگ لڑی ہیں، 27 جہاد کیے ہیں، میرا نبی تو جہادی تھا. کہاں تک پہنچائی تم نے بات؟ بولو نا، جواب تو ہے تمہارے پاس. جواب پوچھتا ہوں میں سوشل میڈیا پہ جتنے بیٹھے ہوئے پھکڑ باز، جواب دو. نبی جہادی تھے، جہاد کیا نبی نے، غلط کیا، جرم کیا. اور نبی تو دین لے کر آتا ہے، نبی تو آتا ہی ہدایت کے لیے، تو اس کا مطلب نبی جو کرتا ہے وہ حق ہے. نبی نے جہاد کیا، حق ہے، جہادی کہلانا حق ہے. صحابہ جہادی تھے. امام حسین کربلا میں کیا تھے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری بات کے زد میں کون لوگ آئیں گے؟ تو حضرت ذیوقار الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ذرا دیکھیں تو ذرا صحیح کہ ہم کیا رہے ہیں. حتیٰ کہ کوئی بات نہیں یار، میں تو قادیانیوں کے پاس اگر ہے میرا تو بڑا اچھا ہے. کیا تمہارا اچھا عقیدہ ہے؟ تمہیں خود ختم نبوت کے بارے میں کوئی تعریف نہیں پتا، تم ان کے صحبت میں بیٹھ کے تم اپنا عقیدہ کیوں خراب کرتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنیں. امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی زمانے میں نبوت کا اعلان کر دے اور کوئی شخص اس کے پاس گیا اور جا کر صرف اس سے کہتا ہے اچھا تم نبی ہو نا تو اپنے نبوت کی کوئی دلیل دے دو، جا کے صرف یہ پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی نبوت کی دلیل ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا یہ جملہ کہنا اس جھوٹے مدعی نبوت سے کہ وہ کہے کہ اچھا چلو تمہارے پاس تم نبی ہو نا تم ایسا کرو کہ تم اپنے نبوت کی کوئی دلیل دے دو، یہ بات کہنا، کوئی معجزہ دکھا دو، یہ کہنا کسی عام انسان کا جا کے، میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا، مناظرہ علیحدہ چیز ہے، میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اس نے جا کر یہ پوچھا نا چلے تم ایک کام کرو کہ تمہارے پاس دلیل ہے تو بتاؤ، تو جیسے یہ جملہ کہا نا وہ پوچھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. پوچھنے والا، اس کی بات نہیں کر رہا میں، پوچھنے والا، بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. سمجھ آئی بات؟ جتنی نمازیں پڑھی تھی ضائع، حج کیے تھے سب ضائع. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ بھی سمجھتے ہیں. وجہ یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے جھوٹے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ نے جا کے کہا کہ چلو دلیل دے دو، تو کہا کہ تم نے اپنے نبی کی نبوت میں شک کیا ہے، تم نے اپنے نبی کی نبوت میں شک کیا ہے، تمہارا تو ایمان ایسا ہونا چاہیے تھا. کہا کہ خبیث ملعون، تو کہتا ہے نبی ہے، میں تجھ سے دلیل کیا، میں تجھے مان ہی نہیں سکتا، میرا نبی خاتم النبیین ہے.
ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے جا کے دلیل مانگیں گے۔ تو حاضر ذی وقار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نبوت کا دروازہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس شخص نے آ کر نبوت کا دروازہ کھولا، اب اس پہ وحی آتی تھی، ہمارے نبی پر بھی وحی آتی، یہ کہتا مجھ پہ وحی آتی ہے، اس نے ایسے ایسے پیچرے بدلے، الامان والحفیظ۔ اچھا اس کے بعد وحی کیسے آتی تھی؟ سنیے گا، کتاب میں لکھا ہوا کہتا ہے مجھ پہ وحی کبھی انگریزی میں آتی تھی، کبھی ہندی میں آتی تھی، کبھی ہندی میں آتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ساری کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مینٹیلٹی پتہ چلے۔ اس کا عالم یہ تھا کہ یعنی اس کا بیٹا لکھتا ہے، میں حیران ہوں کہ عقلوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ جو لوگ قادیانی کو صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے ہیں، میں نے ایسا بے وقوف انسان کہ جس کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان ہمارے ایک جیب کے اندر استنجا کے لیے پتھر رکھتے تھے اور ایک استنجا میں گڑ رکھتے تھے، پیٹ ذرا خراب ہو جاتا تھا گڑ چاٹ لیتے تھے۔ تو میرے ابا کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ بجائے گڑ چاٹنے کے وہ استنجا والا پتھر لے کے چاٹ لیا کرتے تھے۔ چلتے چلتے جوتا جو ہے وہ دیکھا، کہا کہ پاؤں میں جوتا ہی نہیں، تو کہہ رہے میں جوتا پہنا ہی نہیں پہنا، جانے لگے کہنے کہ جوتا نہیں میرے پاؤں میں۔ تو بیٹے نے کہا ابا دیکھیے دیکھ تو لو تم ہمارے پاؤں میں جوتا تو ہے گا، دیکھا ارے واہ۔ یعنی ایسا شخص جس کی عقل فاتر تھی، بے وقوف تھا، پاگل تھا، جاہل تھا، اس شخص کی جناب کی کتابوں میں لکھا، بیٹے نے لکھا ہے، کیونکہ ہماری یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور نہ بتائی جاتی ہیں، اور بتائی جاتی ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو کہ جس کی مینٹیلٹی یہ تھی، جس کے دماغ کا خلجان یہ تھا کہ وہ جناب گڑ کی جگہ جو استنجا والے پتھر چاٹتا تھا، اس انسان کو لوگ جو ہے نبی مان رہے ہیں۔ تو باز آ رہے، اللہ نہ کرے آپ ان کی صحبتوں میں، اور جو لوگ آج قادیانی ہیں وہ کتنے نور نظر ہیں، ان کا جناب یورپ کا ویزا فوراً لگ جاتا ہے، آپ لگا کر دیکھیں، آپ ڈکلیئر کریں میں قادیانی ٹھک کر کے لگتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک لابی ہے، اس لابی کے تحت یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر تاجدار کونین حضور کنوز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس انداز میں سمجھیں کہ جو دین کی ضروریات ہیں اس کا علم ہر ایک شخص کو ہونا چاہیے۔ تو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جو ہے علماء کرام کے سامنے، اچھا اس نے کیا کیا؟ قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ سارے کام اس نے کر لیے۔ اچھا وہ سارے کام کرتا تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے اقدس میں کیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں میری زوجہ سے نکاح، حضرت زینب سے نکاح اللہ نے آسمان میں پڑھا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی شان تھی میرے آقا کی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک خاتون ہے، اس سے نکاح اللہ نے میرا آسمان میں پڑھا دیا ہے۔ اس عورت کا نام تھا محمدی بیگم۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس آدمی کا عالم دیکھیں۔ اور محمدی بیگم جب اس نے اس کو دیکھا، اس کے قریب آئی، دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو مر جاؤں تو اس سے شادی نہ کروں۔ اس کے سارے جتنے بھی مبشرات تھے، وحی تھی، باتیں تھیں، یہ سب یعنی بیکار، فضول۔ اچھا جب علماء تک یہ بات پہنچی، اس نے کیا کیا؟ کام کس پر کیا؟ ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں نا وہ کس پہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ، میں نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی آتا ہے نا خوبصورت سبز باغ دکھانے والا، سبز باغ دکھانے والا، وہ پتہ کس پہ کام کرتا ہے؟ پیسے والے، دولت مند لوگوں پر۔ دولت مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، دولت مند میں دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک تو پیسے کے نشہ میں بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور دوسرا جو پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ بے وقوفی کی سرحد کے قریب ہو جاتے ہیں، بس ایک قدم ڈالا تو اندر آگے بے وقوفی ہے، اب بچنا ہے کہ بے وقوفی کی سرحد میں نہ چلے جائیں۔ وہ اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پروفیسر بہت پڑھ لیتے ہیں تو بہکی باتیں کرتے ہیں، میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا، ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت پڑھ لکھ لیں گے نا، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی عقل میں نہیں آئیں گے، یار آپ پڑھے لکھے آدمی ہو کے آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بے وقوفی کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بس عقل کل ہوں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں پر کام کرتے ہیں جو دولت مند ہیں۔ تو مرزا نے بھی کیا کیا؟ چودھریوں میں کام کیا،
رئیسوں پر کام کیا، امیرزادوں پر کام کیا، ایک بہت بڑا گروپ بنا لیا، جتھا بنا لیا، اور ان کے درمیان بیٹھ کے کہتا میرے یہ وحی ہے، میرے ساتھ یہ ہیں، میرے مبشرات ہیں، مجھے نبی مانو، جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ شیطان ہے۔ یہ کہہ دیا نبی جو نہیں مانے گا وہ شیطان، وہ کافر ہے، سارے فتوے لگا دیے اس نے۔ جب علماء تک بات آئی نا، اپنا آخری یہ کچھ الفاظ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ہر زمانے میں کام کیا کس نے؟ جب علماء تک بات آئی تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، آؤ سامنے بیٹھو ہمارے، آؤ ہم سے بات کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیسے نبی ہو، دلیل میرے نبی کے خاتم النبیین پر دلیل ہم دیتے ہیں۔ یہ شخص نہیں آیا علماء کے پاس، جو شخص پلانٹڈ ہوگا نا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس زمانے میں کون کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر، پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ آؤ میرے سامنے آؤ، بات کرو ہم سے، تم یہ بات کر رہے ہو، اتنی بڑی بڑی شخصیات، اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ صرف پیر نہیں تھے، یا عالم باکمال تھے، ان کے پاس اللہ نے 2 علم عطا کیے تھے۔ 100 سال سے زیادہ عمر پانے والے، پتہ ہے کون؟ 1841 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں انتقال ہوا کس کا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ آؤ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرو۔ یہ علماء تھے، علماء، اللہ اکبر، یعنی کہ اس وقت کے تمام علماء نے تحریک پاکستان میں جس عالم دین کو اپنی قیادت کے لیے نامنیٹ کیا تھا وہ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کس پائے کے عالم ہوں گے آپ نے بھی کہا کہ آؤ ہم سے بات کرو، نہیں آیا یہ شخص۔ جب بھی یاد رکھیے گا جو بھی 2 نمبر آدمی ہوگا وہ علماء کے پاس نہیں آئے گا۔ آج بھی 2 نمبر آدمی بیٹھا ہوا ہے جہلم میں، اس کا نام ہے مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی، جاہل آدمی۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ چند علم اس نے اپنے سجا لیے، تو بہت زیادہ علم والا شخص ہے تو آنا علماء کے پاس بیٹھ، کمرہ بند کر لیا، لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا، 5 اپنے چیلے جمع کر لیے، سوال جواب ہو رہا ہے، کسی عالم کے پاس نہیں آ رہا، تو اپنی بات کر رہا ہے، سن دو دوسروں کی بات بھی، نہیں سمجھ رہے؟ بولو نا یار، تو اپنی بات تو کر رہا ہے میڈیا پر آ کر، کہتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر جو بات کر رہا ہے اپنی کر رہا ہے، تو دوسروں کی بات بھی تو سن، بیٹھنا علماء کے سامنے، تیرے باتوں کے جواب علماء دیں گے، اور آن ایئر کر، پھر پتہ چلے گا تیری بات کی قلعی کیا ہے۔ اسی طرح قلعی کھلے گی جس طرح پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تو آ جا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، آپ بھی ایک تفسیر لکھیں عربی کی، ہم بھی ایک تفسیر لکھتے ہیں۔ اس نے کہا چیلنج قبول کرتا ہوں میں۔ آیا نہیں سامنے، پمفلٹ لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ عربی میں تفسیر لکھنا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو، تفسیر جو ہے نا سامنے بیٹھ کے لوگوں کو جمع کرو اور سامنے بیٹھ کر لکھیں گے، سامنے بیٹھ کے لکھیں گے، اور ہم نہیں لکھیں گے، قلم تو بھی رکھ دینا اور قلم ہم بھی رکھ دیں گے، اور ہم کہیں گے اپنے قلم سے قلم لکھ تفسیر، اور تو بھی کہہ قلم لکھ تفسیر۔ تو پیغمبر کہتا ہے اپنے آپ کو کہ جس کا قلم لکھے گا وہی سچا ہوگا۔ دیکھیں اس لیول پہ لا کے کھڑا کیا پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ آ کر بیٹھو، آؤ دیکھتے ہیں، میں حضور کے در کا غلام ہوں، میں کہوں گا تفسیر لکھنے کے لیے قلم کو، اگر میرا قلم چل پڑا میں ہاتھ پر اور تیرا قلم چل پڑا تو تو بھی ہاتھ پر ہوگا۔ اللہ اکبر، ڈر گیا، ایسا شخص کہاں آ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مہر علی کے پاس تو جنات ہیں، موکلات ہیں، وہ اپنے جنات سے کہے گا۔ تو پیر صاحب نے جواب دیا میرے تو موکلات ہیں، تیرا جبریل کہاں ہے؟ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے پاس وہی لے کر جبریل آتے ہیں نا، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو تیرا جبریل کہاں ہے؟ میرے موقع تو لکھ دیں گے تو تیرا جبریل نہیں لکھے گا۔ حضرات ذی وقار آخری وقت تک یہ علماء کے پاس نہیں آیا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی علماء کا سامنا نہیں کرتے، پھر کیا ہوا آپ دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے یہاں میں 2-3 جو ہے بہت اہم امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے نا، کوشچن بچے کرتے ہوں گے، بچے کہیں گے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ہم کافروں پہ سختی کرنے کا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے،
تو آپ وہ کافروں کا یہ قادیانیوں کے بارے میں آپ تحریک چلاتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آتی ہے نا ذہن کے اندر بات، آپ سمجھیے گا اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر کون ہے؟ عیسائی کافر ہے، ہندو کافر ہے، سکھ کافر ہے، بدھ مت کافر ہے، کنفیوشیس ہے، یہ پارسی ہیں، دیگر مذاہب ہیں، خواہ وہ الہامی ہو یا غیر الہامی ہو، وہ سارے اس وقت کفر کے درجے پہ پہنچ گئے۔ آپ کافر ہیں، آپ کا اپنا دین، آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ پریچ کیجئے، تبلیغ کیجئے، ہم آپ کو تبلیغ کریں گے، ایکسیپٹ کر لیں، بڑی اچھی بات ہے، نہیں کریں گے ہم آپ پہ جبر نہیں کریں گے، سختی نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے کریں۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا عیسائیوں کے ساتھ ہے، یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ ہے، یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا سکھوں کے ساتھ ہے۔ میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ بولیے نا، صحیح ہے نا؟ آپ کے پاکستان کے اندر مندر ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، گردوارے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا، کرتارپور بارڈر کھول دیا ہم نے، آؤ اپنا یاترا کرو، چلے جاؤ، ہے یا نہیں ہے؟ جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، آپ کریں بھائی، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا دین ہے، آپ اپنے دین پر عمل کیجئے، ہم آپ کو تبلیغ کی دعوت دیں گے، ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیں گے، آپ ایکسیپٹ کر سکتے کر لیجئے، جبر نہیں کریں گے ہم۔ عیسائیوں پہ جا کر یو کے میں جا کر دیکھیں، میں بیٹھے عاصم بھائی وغیرہ کہ کس طرح وہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ تبلیغ ڈیلیگیشن بات کرتا ہے، ڈائیلاگز ہوتے ہیں، آپ ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ احمد دیدات وغیرہ والے یہ سارے کے سارے انہوں نے عیسائیوں سے جا کے مکالمہ کیا، بات مان لی، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کیا، آپ ہمیں جگہ دے دیجیے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر، اسی طرح یورپ کے اندر، ڈنمارک کے اندر، اسی طرح آپ انٹارکٹیکا چلے جائیں، اسی طرح آپ کسی اور رشیا کے اندر چلے جائیں، باقاعدہ مساجد بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری مسجد ہے، آپ کا اپنا دین ہے، آپ کرتے رہیں، دین میں سختی نہیں ہے کافروں کے ساتھ۔ لیکن ایک شخص ہے جو کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں حدیث کو بھی مانتا ہوں، میں کلمہ بھی مانتا ہوں، لیکن اسلام میں رخنہ ڈالتا ہے، اپنا نیا نظریہ گھڑتا ہے، اپنا نیا عقیدہ گھڑتا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے۔ ٹوپی بھی لگائے گا مسلمانوں جیسی، جبہ بھی پہنے گا مسلمانوں جیسا، اور وضع و قطع اختیار کرے گا مسلمانوں جیسا، اور کہے گا میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمانوں کے بیسک نظریات کا انحراف کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مرتد۔ سمجھ رہے ہیں یار؟ ایک دفعہ کہتے ہیں جی سمجھ رہے ہیں؟ مرتد، کافر کا حکم علیحدہ ہے، مرتد کا حکم علیحدہ ہے، کافر پہ سختی نہیں ہے، مرتد پر سختی کی جائے گی، مرتد پر سختی کی جائے گی، حتیٰ کہ بادشاہ اسلام، قاضی اسلام فتویٰ دے گا شرعی، ایسا شخص جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو تعزیراً قتل کر دیا جائے، سولی لٹکا دی جائے۔ میرے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں، میں آپ کو بتاؤں اندلس کے اندر کیا ہوا، اس کے علاوہ اور جو ہے کئی اور ممالک میں، بنو امیہ میں کیا ہوا، ایک دو میں روایات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف غرناطی اندلسی 754 ہجری کے ہیں، 754 ہجری کے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، البحر المحیط کے اندر لکھتے ہیں، تفسیر قرآن کی، کہتے ہیں جس کا یہ مذہب ہے کہ نبوت کسبی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی، یا جس کا یہ مذہب ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے، وہ زندیق ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں مالقہ اندلس کا ایک شہر تھا، توجہ ہے آپ کی، یہ میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، مالقہ اندلس کا شہر کے فقراء میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو سلطان ابن الاحمر بادشاہ اندلس نے قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو جب تک اسلام میں بادشاہ ان زندیقوں کو اور ان مرتدوں کو سولی لٹکاتے رہے، لوگوں میں جرأت نہیں تھی دوبارہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو پالا جاتا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ بجائے ان لوگوں کو کہ جو اہل اسلام ہیں ان کی طرفداری کرنے کے، ان کے عقائد و نظریات جو میجورٹی ہے ان کی بات سنی جائے، ان کو دبایا جاتا ہے، اور مائنورٹیز جو ہیں، حتیٰ کہ یہ مائنورٹیز ہمارا تو اگلا قدم ہونا چاہیے تھا۔ میں بڑے آگے کی بات عرض کر رہا ہوں، اجازت دیں گے آپ مجھے؟ جب ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو کیا کیا ہم نے؟ اگلا قدم تو ہم پر قرض ہے، ابھی ہمارے علماء نے کیا کیا؟ غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ایک روایت اور سنیے گا، اس کے بعد پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔
الشفا کتاب الشفا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الملک بن مروان الحارث نے نبوت کے دعوے دار ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا، اور متعدد خلفاء اور بادشاہوں نے اسی طرح مدعیان نبوت کو قتل کیا، اور اس زمانے کے علماء نے ان کے اس اقدام کو صحیح قرار دیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کتاب الشفا کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور کتاب الشفا اپنے گھر میں رکھے۔ میں نے کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو، یہ وہی کتاب الشفا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہترین کتاب ہے۔ ابھی آ رہا ہے نا مہینہ ربیع الاول شریف کا، کتاب الشفا اردو میں خریدیں آپ اور اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ جس گھر میں کتاب الشفا ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں آگ نہیں لگتی ہے، اس گھر سے وبائیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اتنی بابرکت کتاب ہے یہ۔ اس کتاب الشفا کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس اقدام کو صحیح قرار دیا، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوا کہ یہ جو مرتد ہے اس کو قتل کرنے کا حکم تھا نا، ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ بولیے صحیح بات ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب کوئی غیر مسلم اقلیت ہوگا تو آپ کے ملک کے آئین اور لا کے اعتبار سے ان کا تحفظ کیا جائے گا، تو ہم نے تو اس آئین کے تحت ان کو شیلٹر فراہم کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بزرگ بیٹھے ہوئے، میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے آپ کے سامنے روایات رکھی، میں نے آپ کے سامنے اپنے علماء کرام کے وہ تمام فتویٰ جات رکھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ غیر اگر یہ مرتد ہیں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ان کے ماننے والوں میں سے جو اس طرح کا کرنے والے، ان کو تعزیراً قید کیا جائے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ابھی ماضی کے اندر ایک شخص نے اور نے نبوت کا امام مہدی کا دعویٰ کیا، اور میں نے آپ کے بارگاہ میں شاید یہ بات رکھی نہ رکھی، یہ دعوے دار ہر زمانے میں 1970 کی بات ہے، انڈونیشیا میں سہارتو صدر کی حکومت تھی، اور ایک خاتون بیدار ہوئی ادھر، اس کا نام تھا زہرا فونا، ٹھیک ہے؟ اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، یعنی کہ وہ امید سے تھی۔ اس نے دعویٰ کیا اس عورت نے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ امام مہدی ہے، دعویٰ کیا اس نے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جو بچہ ابھی دنیا میں تھا۔ تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ آپ کان لگا کے سنیں تو اذان و تلاوت کی آواز آئے گی۔ تو جناب اس وقت آدم بن مالک وزیر تھا انڈونیشیا کا، وہ گئے، انہیں اتنی بات بڑی، انہیں کان قریب کر کے سنا تو اذان کی آواز اور تلاوت کی آواز۔ اب لوگ تو ایمان لانا شروع ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہر بات پہ ایمان لے آؤ۔ قوم تو ایسی ہے نا ہماری، تحقیق کرو نہ کرو چلے جاؤ پیچھے، اونچی دکان پھینکے پکوان۔ اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے نا، ناچ ناچ کے 126 دن میں یہ حکومت بنائی ہم نے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ناچ ناچ کے ہم نے نیا پاکستان بنایا، ناچ ناچ تو ناچ کے تو ایسا ہی پاکستان بننا تھا، ریاست مدینہ کا نام لے کر۔ آج بھی لوگ جناب مطلب بڑا اچھا جو ہے نظام ہمارا، ہم ہر کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، بس کوئی کہنے والا کہہ دے ریاست مدینہ، جملہ بڑا اچھا تھا، لگ گئے پیچھے سارے، ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا، اور ٹرک غائب ہو جائے گا نا، منزل تو دکھائی نہیں تھی، تو بیچ میں ہی ٹھہر جاؤ گے، ٹرک کہاں گیا بھائی؟ نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ٹرک کے بتی کے پیچھے منزل کا تعین کرے، منزل بتا کہاں ہے، کون سی منزل ہے، ٹریک کیا ہے، یہ بتایا جائے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا صاحب، ایمان لانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اتنی بات بڑھ گئی کہ انڈونیشیا کے صدر تک بات پہنچ گئی، انڈونیشیا کے صدر اور اس کی بیوی دونوں آ کر انہوں نے بھی تصدیق کرنے کے لیے کان لگا کے سنا، کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اس کو باقاعدہ طور پر جنرل یحییٰ خان کا ماشاءاللہ تھا، صدارتی پروٹوکول کے ساتھ وہ آئی پاکستان، جمعے کی نماز ادا کی گئی، اس کے پیچھے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے، ایمان لانے کا یہ انداز۔ ہم نے کتاب میں پڑھا 70 کی دہائی کا آنا ہے، وہ حیران بھائی یہ کیا ہے، وہ امام مہدی آنے والے ہیں، تلاوت کی آواز۔ اس زمانے میں 20,000 انقا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کیا چیز ہے بھائی، ٹیپ ریکارڈ تو اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کوئی گھر میں، اور آواز آتی تھی اس کے کیسٹ میں 12 اگر جو اس کے اندر گانے ہوتے تھے تو کہتے تھے یار یہ 12 گانے میرے اس میں آتے ہیں کیسٹ کے اندر۔ یہ وہ زمانے کی بات ہے جی، اچھے تھے برے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس زمانے کی بات کر، ٹیکنالوجی کا عالم یہ تھا، کمپیوٹر تو بالکل جناب وہ ذہن و تصورات بناتے ہے نا، ٹیپ ریکارڈ کس چیز کا نام تھا نہیں۔ اب سارے حیران ہی ہے کیا، ڈاؤ میڈیکل کے کچھ ڈاکٹروں نے جو ہے نا
قابو کیا اس عورت کو. اس نے کہا کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی، پیٹ سے آواز کیسے آ رہی ہے اس طرح کی. انہوں نے کان وغیرہ لگا کے سنا یہ وہ کر کے. جب انہوں نے اس کو قابو کیا اس عورت کو اور اس کا جو ہے پورا کا پورا جو ہے دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے پاؤں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ نکلا. پھر وہ انڈیا کے راستے سے انڈونیشیا بھاگی اور وہاں گرفتار کر لی گئی. پوچھا کیوں کیا؟ کہا دولت اور شہرت کے لیے. تو دولت اور شہرت کے لیے لوگوں نے کیسے کیسے اقدام کیے، دین کو کیسے استعمال کیا. تو آپ اور ہمارا ایمان کا امتحان ہے نا. ہم سوچیں نا کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں. ہر کے پیچھے نہیں چلا جاتا بھائی، دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں، ان کا مدعا، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اچھی صحبتوں میں بٹھائیں اور ان کو ختم نبوت کے حوالے سے اس زمانے میں بہت زیادہ چونکہ پینک ہے، کتابوں میں سے خاتم النبیین کے الفاظ نکالے جا رہے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے 2 جملے یاد کو لازم کروا دیں. کون کون سے؟ لا نبیہ، بولیں لا نبیہ. لا اس کا کیا مطلب ہے؟ لا نبیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی. یہ بات ذہن میں رکھنا، زندگی بھر رکھنا. لہذا کوئی بھی بہکانے والا بہکائے گا، انشاءاللہ آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اس وائرس سے بچانے کے لیے ویکسینیٹ کر دیا ہے. اور سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں. انشاءاللہ عز و جل یہ کارواں چلتا رہے گا. علماء نے محنت کی، علماء کی کاوشوں کا نتیجہ تھا. بہت سارے علماء اور حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام اکابرین کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ جنہوں نے اس بڑے فتنے کو بند باندھ دیا تھا. اس جرم کی پاداش میں جو آپ نے کیا تھا، یہ جرم کیا تھا؟ اللہ اکبر. عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت دی گئی تھی اور کئی علماء کو سزائے موت دی گئی تھی. اور آپ نے اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ جب تک نہیں ہوتا میں شادی نہیں کروں گا، آپ نے اعلان کر دیا تھا. ہمارے علماء نے کس کس لیول پہ جا کے کام کیا. میں محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے مریدوں میں اعلان کیا تھا. آپ نے اعلان فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ جو تحریک پاکستان میں میرا مرید شامل نہیں ہوگا میں اپنی مریدی سے باہر نکال دوں گا. اور کہا کہ جو شخص تحریک پاکستان میں شریک نہیں ہوگا میں اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس لیول پہ جا کے کام کیا تھا علماء نے. پھر کہیں جا کے تحریکیں کامیاب ہوئی تھیں، پھر کہیں جا کے ہزاروں لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، شہید ہوئے. 53 کی ختم نبوت کی تحریک، پھر 70 کے دہائی کی تحریک. آپ ساری اٹھائیں، پڑھیں نا، اسٹڈی کریں. کبھی اور موقع ملا تو اس تحریک کے حوالے سے عرض کیا جائے گا. حضرات ذیوقار، ان بچوں کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا، بہت پیارا مجھے یاد آ رہا ہے. یہ جو باتیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ان بچوں کے ذہن میں جب آ جاتی ہیں نا، تو ایک لاہور کے اندر ایک بچہ تھا، تحریک ختم نبوت کا ایک سپاہی تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. وہ ریلی میں نکلا تو جو ہے نا، وہ ظاہر سی بات ہے فورسز نے پکڑ لیا اسے، اور بوٹ ووٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں فورسز کے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نکلا ہے؟ کہا کہ ختم نبوت کی تحریک میں نکلا ہوں. تو کہا اچھا، کتنے جوتے ماروں، کتنے جوتے کھائے گا؟ بچے سے کہا، فورس والے نے کہا. تو جب انسان اپنے بچوں کی تربیت کر دے نا تو جملے ایسے آتے ہیں. اس بچے نے پتہ، چھوٹے سے بچے نے جواب کیا تھا، ایمان افروز جواب دیا. اس نے کہا کہ اتنے ہی جوتے مارنا جتنی قیامت میں تو برداشت کر سکتا ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ یہ ایمان والے جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ ایمان والے جملے یہ سکھانے پڑتے ہیں بچوں کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والوں. اور پھر وہ پیارا جملہ مجھے حضرت کا شعر یاد آتا ہے. کیا فرمایا؟ جو رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ذوالجلال، ختم نبوت کے تحریک کے جتنے شہداء ہیں سب کے درجات بلند فرما. جتنے الفاظ آپ نے کہے اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اے اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے. جو غلطی
کوتاہی ہمارے جانب سے ہوئی استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جو باتیں سیکھی ہیں اسے زندگی بھر یاد رکھنے، اپنے بچوں کو پڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے انتظامیہ، اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے عملے کو اللہ جس طرح یہ دین کی خدمت کے لیے درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے ہیں، اے رب ذوالجلال اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھنا اور اس درس قرآن کے سلسلے میں مزید ذوق، شوق اور برکتیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلا دیں